الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یوم عاشور کہا جاتا ہے، عاشورہ کہتے ہیں۔ اس کی تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت ہے، ماضی کے حوالے سے بھی اور ہمارے حوالے سے بھی۔ ماضی کے بھی بہت سے واقعات اس دن کے ساتھ موسوم ہیں۔ روایات میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو یہود مدینہ کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا یہ اس کی وجہ؟ ان کا یہ ہمارا یوم آزادی ہے۔ اس دن اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کیا تھا لشکروں سمیت، اور بنی اسرائیل کو آزادی دی تھی، تو ہم اس شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ کے ہم زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق زیادہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تمہاری بنسبت ہم زیادہ قریب ہیں ان کے، ہم بھی رکھیں گے۔ تو ایک تو اور بھی بہت سے حوالے بیان کیے جاتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ماضی کے حوالے سے بھی عاشورہ کی بہت اہمیت ہے، اور ہمارے حوالے سے اس کی اہمیت غم اور صدمے سے عبارت ہے کہ اس دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کے بہت سے افراد، بالخصوص سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں یزید کی فوجوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے، بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ خاندان نبوت کی مظلومیت، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومیت، اور اس صحرا میں ان کا شہید ہونا، اس نے پوری تاریخ کے رخ کو بدل دیا۔ یہ صدمے کا دن ہے، غم کا دن ہے، اور خاندان نبوت کی مظلومیت کے ساتھ اپنے جذبات کے اظہار کا دن ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے نواسے تھے۔ حضور نے ان کی پرورش گود میں فرمائی ہے، اور ان کے لیے بڑے اعزازات کا ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، دونوں بھائی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر، حضرت علی کے بیٹے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نہیں، لاڈلے نواسے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں سے بڑا کام لیا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے ان سے ایک تاریخی کام لیا جس کی خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی۔ روایات پہ آتا ہے حضور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سامنے بچے کھیل رہے تھے، حسن رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے، پاؤں پھسلا گرے، حضور سے برداشت نہیں ہوا، ممبر سے اترے، جا کے نواسے کو گود میں اٹھایا، کپڑے جھاڑے، اسی حالت میں ممبر پہ آ گئے اور ایک جملہ فرمایا ان ابنی ھذا سیدا وسیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ پاک اس سے سرداروں والا کام لے گا، اس کے ذریعے اللہ پاک مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ چنانچہ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، آپس میں انسانی فطرت ہے، یہ ہوئی ہیں، لیکن ان جنگوں کے نتیجے میں امت تقسیم ہو گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس تقسیم کو ختم کر کے امت کو مجتمع کرنے کا ذریعہ بنایا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ شہید ہوئے، ان کے بعد حضرت حسن ان کی جگہ بیٹھے ہیں۔ سامنے دمشق میں حضرت معاویہ تھے رضی اللہ عنہ، امیر المومنین تھے وہاں کے، تو لڑائی کا ایک اور مرحلہ پیدا ہو گیا تھا، بڑی خوفناک، اگر ہوتی تو بڑی خوفناک لڑائی ہوتی، پہلی دونوں جنگوں کو لوگ بھول جاتے، لیکن
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیاسی بصیرت کا، تحمل کا اظہار کیا، جس کا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے خیر مقدم کیا، اچھا جواب دیا۔ میں تفصیلات پہ نہیں جاتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ میں نہیں لڑنا چاہتا، امت پہ نئے زخمی، نئی بیوائیں، نئے یتیم میرے لیے مجھے قابل قبول نہیں ہیں، آپ صلح کے لیے جو شرطیں دیتے ہیں میں مانتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی لوگوں کی مخالفت کے باوجود کہا نہیں ٹھیک ہے میں بھی صلح پہ آتا ہوں۔ شرطوں کے بعد تبادلہ خیالات ہوا، بات طے ہو گئی، صلح ہو گئی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، امت پھر متحد ہو گئی۔ 20 سال اس صلح کے بعد امت ایک امیر کے محتاط، امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تحت اکٹھی رہی ہے، اور یہ امت کی وحدت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی کریڈٹ ہے کہ امت مجتمع آپس میں لڑنے کے بعد بھی ان امت کو اکٹھا کر دیا، اور اسی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ میرے اس بیٹے کے ذریعے ممبر پہ کھڑے ہو کر گود میں اٹھا کر چھوٹے بچے کو کہا تھا کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ رب العزت امت کے 2 بڑے گروہوں کو متحد کر دے گا۔ یہ ہوا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آرام سے مدینہ منورہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پورے دور میں ان کے ساتھ رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جب یزید خلیفہ بنا تو یہ اس بات پر حضرت حسین کو اعتراض تھا۔ اعتراض یہ تھا کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس منصب کا اہل نہیں تھا جس پہ حضرت صدیق اکبر تھے، جس پہ حضرت عمر تھے، جس پہ حضرت عثمان تھے، جس پہ حضرت علی تھے، جس پہ حضرت حسن تھے، جس پہ حضرت معاویہ تھے۔ اس 4 تسلسل کے ساتھ اسی منصب پر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کسی پر اعتراض نہیں رہا، سب کا ساتھ دیا ہے۔ ان کو اعتراض ہوا یزید پر کہ جہاں 4 پہلے 4 5 5 6 بزرگ جس منصب پر بیٹھتے رہے ہیں ان کے خیال میں یزید اس کا اہل نہیں تھا، اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کی جنگ یہ نااہلی کے خلاف۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے وحدت امت کا پیغام دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جنگ کس لیے تھی؟ تاکہ وہ معیار خلافت کا اور نظام کا قائم رہے جو پہلے بزرگوں کا تھا، وہ بگڑے نہیں، اور جہاں پہلے اہل لوگ بیٹھتے رہے ہیں کام اس پر ان کی بقول جو نااہل تھا وہ نہیں تھا، ان کے تحفظات تھے۔ انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ میں براہ راست بات کر کے اپنے شکوک دور کروں گا، لیکن بہرحال تقدیر غالب آئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، ان کو راستے میں گھیر لیا گیا، روک لیا گیا، جنگ ہوئی، شہید ہوئے۔ تو یہ عظیم صدمہ پوری امت کے لیے، اس صدمے کے بعد بڑا رد عمل ہوا، بہت کچھ ہوا، لیکن اس صدمے کی یاد آج تک لوگ اپنے اپنے انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ انداز مختلف ہیں، اپنا انداز ہے، لیکن جہاں تک بزرگوں کی قربانیوں کا ذکر ہے، ان بزرگوں کی خدمات کا ذکر ہے، شہادتوں کا، مظلومیت کا، یہ تو ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ کوئی بھی مسلمان غم اور صدمے کے اظہار کے بغیر یہ بات سنتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ خاندان نبوت کے بہت سے افراد، معصوم بھی بڑے بھی، مظلومیت کے عالم میں شہید ہوئے ہیں، تو کوئی مسلمان بھی اپنے غم کو دبا نہیں سکتا، کسی نہ کسی طریقے سے اظہار کرتا ہے، زبان سے کرے کیسے کرے۔ لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ان دونوں بھائیوں میں ہمارے لیے اسوہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ اور خدمات میں ہمارے لیے اسوہ کیا ہے؟ امت کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کرو بھائی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں اور ان کی قربانی میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے
کہ دین کا معیار قائم رکھنے کی کوشش کرو بھائی. خلافت کا نظام کا عمارت کا معیار قائم رہنا چاہیے. دوسرے لفظوں میں ان کی جنگ نااہلی کے خلاف تھی. ان کی جنگ ان کے نظام کے مطابق، ارشاد کے مطابق نااہلی کے خلاف تھی، اور آج ہم ہر طرف سے نااہلی میں گھرے ہوئے ہیں. ان دونوں بھائیوں کی عظمت کو سلام، ان کی قربانیاں، ان کی خدمات، ان کی محنت پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے. اللہ پاک ان کے درجات جنت میں بلند سے بلند تر فرمائیں. ویسے وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، کہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. اللہ پاک ان کے درجات جنت میں بلند سے بلند تر فرمائیں، اور ہمیں ان کی یاد کو تازہ رکھنے کی، اور تازہ رکھتے ہوئے ان کے مشن، قربانیاں، جدوجہد اور ان کے اسوہ حسنہ کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.